السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب صرف ایک تسبیح سے آپ کا گھر مالا مال ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ذوالحجہ کے وہ عظیم 10 دن جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے قریب آ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ خاص تسبیح جو اگر 1 سے 10 ذوالحجہ تک روزانہ پڑھی جائے تو اللہ کے فضل سے گھر میں سکون، برکت، رزق اور خوشحالی کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اگر چھوٹ گیا تو پھر انتظار اگلے سال کا کرنا پڑے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس عظیم بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 عظیم دنوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی۔ یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہیں۔ ان دنوں میں عبادت، ذکر، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، روزہ اور خاص طور پر تسبیح یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک خاص تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جو اگر ان 10 دنوں میں مسلسل پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرماتا ہے۔ وہ گھر مال و دولت، سکون اور خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور کئی اولیاء، بزرگ اور علماء نے اس کی تلقین کی ہے۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ان 10 دنوں میں دن رات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ آپ چلتے پھرتے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، سوتے جاگتے ہر وقت اسے ورد میں رکھیں۔ خاص طور پر مرد حضرات اونچی آواز میں اور خواتین حضرات آواز میں اس کا ورد کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس تسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کثرت سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موقع صرف ایک سال میں ایک بار آتا ہے، اس لیے اس کی قدر کیجیے، غفلت نہ برتیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے کیونکہ ان دنوں میں حج جیسا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی کی تیاری، حج کا احرام، عرفات کا دن، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ سب شامل ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان دنوں میں تسبیح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس گھر پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ گھر کے افراد کے درمیان محبت بڑھ جاتی ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر عید سے پہلے مالا مال ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کا عزم کریں اور اگر وقت ملے تو 1000 بار پڑھیں۔ کچھ لوگ اس تسبیح کو صبح کے وقت، کچھ شام کے وقت پڑھتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ دن بھر میں بار بار اسے دہرایا جائے۔ آپ اس تسبیح کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، درود شریف اور استغفار کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ ان دنوں میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد ان کے کاروبار میں ترقی ہوئی، قرضے اترے، بیماریاں ختم ہوئیں، اولاد فرما بردار ہوئی اور رشتوں میں درپیش رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ ناظرین کرام، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہوا۔ اللہ کے ذکر میں واقعی طاقت ہے اور جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ان مبارک دنوں میں اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ یہ وقت دعا کا بھی ہے۔ ان دنوں میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے
دل کھول کر مانگے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ یہ عمل ان 10 دنوں میں جاری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عید آنے سے پہلے آپ کو خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو نور سے بھر دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور برکت داخل ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور جو غفلت کرتے ہیں وہ سال بھر حسرت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر نیت کریں کہ اس سال ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تسبیح کا ورد کریں گے، ذکر الہی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کو یہ عمل مل جائے اور اس کی زندگی بدل جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت، سکون اور برکت نازل فرما، ہماری تمام مشکلات آسان فرما، ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے تمام اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔